اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ برگن اسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ باقاعدہ مذاکرات سے قبل امریکی اور ایرانی وفود کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جے ڈی وینس سمیت اعلیٰ سطح امریکی وفد سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی وفد نے باقر کالباف کی قیادت میں پاکستانی قیادت سے ملاقات کی۔ ایرانی وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ فیلڈ مارشل اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اپنے ناظرین کو واضح کرتے چلیں کہ پاکستان اور تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مقاصد کے حصول کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایم او یو کے نفاذ کی نگرانی کے لیے فالو اپ گروپ سے قائم کیے گئے ہیں۔ اپنے ناظرین کو واضح کرتے چلیں کہ پاکستان کی میزبانی میں برگن اسٹاک کے اندر یہ مذاکرات جو ہیں وہ اب شروع ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرے سال اس قطر کی جانب سے جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان اور تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مقاصد کے حصول کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نفاذ کی نگرانی کے لیے فالو اپ گروپ سے قائم کیے گئے ہیں۔ اپنے ناظرین کو واضح کرتے چلیں کہ ایرانی وفد اور امریکی وفد دونوں اس وقت برگن اسٹاک کے اندر ہی موجود ہیں، جہاں پر پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ باقاعدہ مذاکرات سے قبل امریکی اور ایرانی وفود کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سمیت اعلیٰ سطح امریکی وفد سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی وفد نے اسپیکر باقر کالباف کی قیادت میں پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ ایرانی وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ فیلڈ مارشل اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر اس وقت خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی میزبانی میں بھرپور جو ہے وہ ان معاملات کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس حوالے سے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات میں لبنان جنگ بندی، تیل کی فروخت اور منجمد اثاثوں کی بحالی تین اہم جزو ہیں جن کو جو ہے وہ امریکہ کے سامنے رکھا جائے گا، اور واضح طور پر تجزیہ کاروں کی رائے یہی ہے کہ بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ آف دی ہارموز ہو، چاہے منجمد اثاثوں کی بحالی ہو، یا پھر تیل کی فروخت کے معاملات ہوں، اور ایران کے اوپر جو عالمی سطح پر امریکہ کی جانب سے سینکشنز عائد کی گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی بات ہو، اس میں امریکہ کی جانب سے بھی کافی لچک کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آیا یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے، کیونکہ اسپوائلرز کی واضح طور پر جو ہے وہ سرگرمیاں بھی مشرق وسطیٰ میں جاری ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ امن عمل کو سبوتاش کرنے یا خطے میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سبوتاش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ عزائم جو ہے وہ سامنے رکھے گئے ہیں، اور ان کو اسرائیلی مفادات کا جو ہے وہ نام دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ مفادات نہیں، یہ کھلی جارحت ہے، یہ کھلی دہشت گردی ہے جس کو عالمی سطح پر بھی جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب تک لبنان پر حملے بند نہیں کیے جاتے تب تک مذاکرات میں ایک تعطل کا عنصر جو ہے وہ موجود رہے گا، جبکہ واضح طور پر ایران کی جانب سے اب ریٹیلیشن کے اندر پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ ایک بار پھر بند کر دیا ہے، اور اپنے ناظرین کو واضح کرتے چلیں کہ ان معاملات کے اوپر بھی نیگوسیشنز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے ایک تازہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں لبنان جنگ بندی، تیل کی فروخت اور منجمد اثاثوں کی بحالی تین اہم جزو ہیں جن کو امریکی وفود کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ برگن اسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے